بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے۔ لوگ تمہارے پیچھے جتنی سازشیں کرتے ہیں کرنے دو، تم بے فکر ہو جاؤ، بے شک ہمارا رب انصاف کرنے والا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ وفا مرد اور عورت میں نہیں ہوتی، وفا خون میں ہوتی ہے، فطرت میں ہوتی ہے، تربیت میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ سے دل لگے گا تو اللہ پاک کسی بھی ایسی چیز یا انسان سے تمہارا دل نہیں لگنے دے گا جو تمہارے دل کے لیے اچھا نہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو صرف اس کے خوف سے گرے۔ جب برائی نہ چھوٹ رہی ہو تو بھلائی بھی مت چھوڑا کرے، گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کر لیا کرے۔ گناہ کے بعد شرمندگی اور توبہ ایمان کی علامت ہے۔ مومن کی نشانی ہے کہ وہ گناہ کے بعد پریشان ہو جائے اپنی آخرت کے لیے، اور پھر توبہ کر کے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ صرف اللہ پاک کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھدکار نہیں ہوتی، جہاں طعنہ نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پہ تنہا نہیں کیا جاتا۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو ضائع کر دے گا۔ منافقت بھی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسرے کی بری لگتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا، اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتے ہیں۔ عقل مند ہے وہ انسان جو ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا،
اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ مزہ بدلہ لینے میں نہیں۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے، مگر پیستی بہت باریک ہے۔